الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایک شاعر نے کہا سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ حضرات محترم معزز سامعین کرام اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والے اسلامی خواتین، اللہ جل جلالہ و عمن والہ کا ہم تمام لوگوں کے اوپر بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی مجلس عطا فرمائی اور کچھ کہنے اور سننے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا ہے، یعنی مرد کو ہم نے عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے، اس کا نگراں بنایا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ یہ آپ تمام حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس پروگرام کو رکھنے کا مقصد شادی خانہ آبادی ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے حضرت مولانا محمد اکرام محمد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے استاذ محترم حضرت الحاج مولانا محمد افتخار احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عنوان پر پرمغز بیان ہوگا، آپ تمام حضرات سماعت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان کی بات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ یہاں تک کہ اتنا علم حاصل کرنا لینا ضروری ہے جس علم سے انسان حرام اور حلال کی تمیز جو ہے فرق بیان کر سکے، اور آپس میں اس بات کو اسے سمجھ میں آنی چاہیے کہ کون سی بات ہمارے لیے جائز ہے، کون سی ناجائز ہے۔ یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے مرد کے اوپر علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر جو رہنے والی اسلامی خواتین ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیویاں بیٹیاں ہیں، مرد سے زیادہ ان کے اندر تعلیم ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر مرد ایک نمازی بن گیا تو گویا کہ اس کی عمل اور اس کی عبادت اپنے تک محدود رہتی ہے، لیکن اگر ایک عورت دیندار بن جاتی ہے، ایک عورت نمازی بن جاتی ہے، ایک عورت اگر قرآن کی تلاوت کرنے کی پابند بن جاتی ہے تو گویا کہ اس کا گھر کیا ہوتا ہے؟ جنت نما بن جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، شاید کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں جو ہے مل کر کے حضرت اسماء کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بھیجتی ہیں۔ کس لیے بھیجی؟ تمام عورتوں نے ایک مجمع جمع کیا اور حضرت اسماء کا انتخاب ہوا۔ انہیں کہا گیا کہ اے اسماء، تم جاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، اور اللہ کے رسول کے پاس جاؤ گے تو سوال کرو گے، پوچھو گے۔ کہا کیا میں سوال کروں گی؟ حضرت اسماء سے کہا گیا کہ تم جب اللہ کے رسول کے پاس جاؤ گے تو اللہ کے رسول سے کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام عورتوں کی طرف سے قاصد بن کر کے آئے ہوں، تمام عورتوں کی طرف سے میں گویا کہ ذمہ دار بن کر کے آئے ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے تمہارا؟
حضرت اسما سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے اسما بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سوال یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر ہوتی ہے، مرد جمعہ کی نماز مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، مرد جنازے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں، مرد اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کی عیادت کرتا ہے، مرد حج پہ جاتے ہیں، اور گویا کہ تمام اعمال جو ہے وہ مرد کے حصے میں آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عورتیں تو گھروں کے اندر بند رہتی ہے، عورتیں چہار دیواری کے اندر قید رہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آئی ہوں کیا وہ ثواب صرف مرد کو ملے گا یا عورت کو ملے گا؟ سوال کتنا خطرناک ہے، سوال کتنا اچھا پوچھ رہی ہے، ایک عورت ہو کر کے، ایک ناقصات العقل ہو کر کے، ایک نازک بدن ہو کر کے سوال اتنا اچھا کہہ رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے صحابہ ادھر آؤ۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے صحابہ کی جماعت بتاؤ تم نے کبھی سوچا تھا، تم نے کبھی ایسی عورت کو دیکھا تھا کہ ایک عورت ہو کر کے، ایک نازک بدن ہو کر کے، ناقصات العقل ہو کر کے اتنی اچھی سوال کر سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا تو درکنار، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بھی نہیں آئی کہ ایک عورت ہو کر کے اتنا اچھا سوال کر سکتی ہے۔ سوال ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے اسما دیکھو جس عورت نے تمہیں قاصد بنا کر کے بھیجا ہے، جس عورت کی طرف سے تمہیں اس کی رہنما بن کر کے آئے ہو، اس کے ذمہ دار بن کر کے آئے ہو، جب تم اپنے محلوں میں جانا، جب تم اس عورتوں کے پاس جانا تو تم اس عورتوں سے یہ کہہ دینا کہ جس طریقے سے مرد کو جمعہ کا ثواب ملتا ہے، مرد کو جنازے کا ثواب ملتا ہے، مرد کو حج پر جانے کا ثواب ملتا ہے، مرد کو جماعت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اے اسما اگر ایک عورت اگر اپنے شوہر کی خدمت کر لیتی ہے، ایک عورت اگر اپنے شوہر کی عزت کا خیال کر لیتی ہے، ایک عورت اگر اپنے شوہر کی تابعداری کر لیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام اس کے اوپر نازل کیے گئے ہیں اس احکام کی اگر پابندی کر لیتی ہے تو گویا کہ مرد کی تمام زندگی کی عبادت ایک طرف، اور ایک عورت جنہوں نے اپنی شوہر کی اتباع کیا، اپنی شوہر کی بات مانا، اپنی شوہر کے حکم کے اوپر چلا، کہا کہ مرد کی ساری نیکی ایک طرف اور عورتوں کی صرف ایک نیکی اس کے اوپر بھاری پڑ جائے گی۔ سوچنے والی بات ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے مرد کے اوپر علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے ایک عورت کے اندر بھی دینی تعلیم ہونا ضروری ہے۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر، کیا ہوتا ہے اگر معاشرہ بگڑتا ہے، اگر معاشرے میں خرابی آتی ہے، اگر معاشرہ بدنام ہوتا ہے، اگر معاشرے کے اندر کوئی غلط رواج ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے سبقت کرنے والی کون ہوتی ہیں؟ ہماری مائیں اور بہنیں ہوا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کے گھروں میں بھی شادی ہوگی، آپ لوگوں میں نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر گھروں کے اندر شادی کا ماحول آ جائے، خواہ لڑکا کا شادی ہو یا لڑکی کی شادی ہو، ہماری مائیں اور بہنیں اس کے اندر کتنا سبقت کرتی ہیں۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، جس عورت کے بارے میں آیا کہ عورت پردے کی چیز ہے، عورت کے معنی ہی آتے ہیں پردے کے، لہٰذا عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ملی شریعت کی جانب سے کہ وہ بے پردہ ہو کر کے بازار کے اندر جائے، بے پردہ ہو کر کے اپنے شکل کو غیر محرم کو دکھائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے کرتے پریشان ہو گئی، ان کے گھر کے اندر بہت کام ہوا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے فاطمہ تمہارے والد محترم کے پاس یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس چند قیدی آئے ہیں، غلام آئے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ تم اپنے والد کے پاس جاتے، اللہ کے رسول کے پاس جاتے اور اپنے سوال کو رکھتی، وہاں جا کر کہتی یا رسول اللہ مجھے خادم کی ضرورت ہے، ایک نوکرانی کی ضرورت ہے، ایک غلام کی ضرورت ہے جو میرے گھروں کے کام کاج کو سنبھال سکے۔ یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کتاب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا اتنا کام کیا کرتی تھی کہ جھاڑو دیتے دیتے ہاتھ کے اندر گٹے پڑ گئے تھے، پانی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے، پانی کا مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے کندھوں پر نشان پڑ گئے تھے، اور اتنا زیادہ گھر کا کام کیا کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پورا کپڑا جو ہے آپ کا ہمیشہ گندا ہوا کرتا تھا۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی، ان کے شوہر نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ تم جاؤ اپنے والد محترم کے پاس ایک غلام مانگ کر کے لے آؤ، ایک خادم مانگ کر کے لے آؤ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت فاطمہ پہنچتی ہے، حضرت فاطمہ کی مزاج میں شرم اتنا تھا، اتنی باحیا تھی، اتنی عزت کا خیال کرنے والی تھی، اتنی اپنے آپ کو پردہ میں لپٹنے والی تھی کہ اپنے والد محترم کے پاس بھی اپنی زبان کو نہیں کھول پاتی۔ اپنی والد محترم کے پاس، حالانکہ جن کی گود میں پسی پلائی، جن کی گود میں حضرت فاطمہ کی زندگی بڑھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے پرورش کی، اپنے والد محترم کے پاس کیا کر رہی ہیں؟ اپنی زبان کو نہیں کھول رہی، شرم کی وجہ سے واپس آ گئی۔ پھر دوسرا دن حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیا اپنے بیٹی کے پاس، حضرت فاطمہ کے پاس، کہا کہ اے فاطمہ کیا بات ہے؟ کل تم میرے پاس آئی تھی لیکن کچھ بول نہیں سکی، کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اس لیے گئی تھی کہ میرے گھروں کے اندر بہت کام کاج ہوا کرتا ہے، گھر کا میں بہت کام کاج کرتی ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس گئی تھی کہ آپ کے پاس جو غلام ہے، خادم ہے، نوکر ہے، اگر آپ ایک غلام دے دیتے تو میرا کام آسان ہو جاتا۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ اے فاطمہ تمہیں اس نوکر سے بہتر چیز میں بتاتا ہوں، تمہیں اس غلام اور خادم سے بہتر چیز بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ تو تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جایا کرو۔ کتنی شرم مزاج میں تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح جو پردہ کے اندر ایسی رہا کرتی تھی، جب انتقال کا وقت آیا اپنے شوہر سے کہا کہ اے میرے شوہر، جب تک میں زندہ تھی میرے چہرے کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، جب تک میں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہی تھی کسی غیر محرم نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا، جب میرا وقت، جب میرے جنازے کا وقت آ جائے، جب میں مر جاؤں تو میرے لاش کو کیا کرنا؟ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، رات کی تاریکیوں میں اٹھانا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ وہ بھی تو حضرت فاطمہ تھی، وہ بھی اسلام کی شہزادی تھی، وہ بھی ایک عورت تھی جنہوں نے اپنی عزت کا کتنا خیال کیا، اپنے پردے کا کتنا خیال کیا، اپنی شریعت کا کتنا خیال کیا، اپنے مذہب کا کتنا خیال کیا کہ جب آخری وقت ہو رہا ہے، انتقال کا وقت ہو رہا ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہو رہا ہے، اپنے شوہر کو وصیت کر رہے ہیں، اپنے شوہر کو بتا رہے ہیں کہ میرے شوہر، میرے جنازے کو جب تم اٹھاؤ گے تو دن کے روشنی میں مت اٹھانا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر ہمارے چہرے کے اوپر نہیں پڑ جائے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، اس لیے کہا گیا کہ جس طریقے سے مرد کے اندر تعلیم ضروری ہے، اسلامی تعلیم، اس سے کہیں زیادہ ہماری مائیں اور بہنوں کے اندر دینی تعلیم ضروری ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، آج جو ہے ہمارے سماج کے اندر جو خرابی آتی ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا، ایک شعر کہا، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ آج ہر کام ہمارا ہو رہا ہے، ہر کام ہمارا ہو رہا ہے، صرف کام نہیں ہوتا ہے تو اللہ کو منانے والا کام نہیں ہوتا ہے، اپنے شریعت کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے، اپنی دینی تعلیم کو سیکھنے کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جو علم حاصل کرتا ہے، جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جو مذہب کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جو اسلام کی شریعت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنی زندگی کو کیا کر رہے ہیں؟ بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، یہ پروگرام شادی خانہ آبادی کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل جو نکاح ہونے والا ہے، اس نکاح میں اللہ رب العزت خوب برکت عطا فرمائے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، آخر میں ایک بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو ایمان دیا ہے، یہ ایمان بڑا قیمتی دولت ہے۔ اس ایمان سے بہتر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دے دیا ہے۔ اب ذرا غور یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ایمان کی دولت تھی، ایمان کا تحفہ تھا، اور وہ ایمان ہمیں ملا ہے۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ ہم ایمان کی کتنا پرواہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، اگر دنیا کے اندر اگر ہمارا ایمان نہیں بنا، اگر دنیا کے اندر ہم اپنے ایمان کو بنانے کی فکر نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دو راستے بنائے ہیں۔
ایک جنت کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے ایمان کے اوپر عمل کیا ہوگا، اپنے ایمان کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہوگا، اپنی شریعت کی تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت نصیب کرے گا، اور اس جنت کے اندر کیا ہوں گے؟ ہم عیش و آرام والی زندگی گزاریں گے۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے اپنے ایمان کی فکر نہیں کی، اپنے ایمان کو بنانے کی فکر نہیں کی، تو کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن ہمیں افسوس کرنا پڑے گا، لیکن اس افسوس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوست، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر کے، ہم تمام مسلمان بھائی بہنیں مل کر کے ایک ایسا پیغام اپنے معاشرے کے اندر لانے کی کوشش کریں، اپنے سماج کو دیندار بنانے کی فکر کریں، اپنے گھروں کے اندر رہنے والی بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم کے لحاظ سے فکر کریں، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کیا ہے، ان کے تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہے۔ چھوٹے بچے جس وقت، جب تک چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو پڑھاتے ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح سے تجربہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بات بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں، اور جب ان کی عمر بڑھ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، وہ بات کو جلدی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے میرے دوست، میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ امت کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے یہ امت کی بہت بڑی پونجی ہے۔ اگر ہم آج اس بچوں کی فکر نہیں کی، اگر ہم نے اپنے سماج والے بچوں کی فکر نہیں کی، اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر رہنے والے بچے اور بچوں کی فکر نہیں کی، تو کل کیا ہوگا؟ کل ہو کر کے ہمیں ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے بچوں کی کیا ہے، چھوٹی عمر ہے، اس کو تعلیم دلانے کا وقت ہے۔ جب وہ بچہ مدرسہ جائے گا، مسجد جائے گا، مکتب جائے گا، وہ بچے جب پڑھ کر کے آپ کے گھر کے اندر آئیں گے، وہ آپ کو اسلامی تعلیم سکھائیں گے، وہ آپ کو قرآن پاک جو ہے تلاوت کر کے سنائیں گے، وہ آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت نبی پڑھ کر کے سنائیں گے۔ گویا کہ یہ کہہ لیا جائے کہ جب بچے آپ کے مدرسے سے پڑھ کر کے آئیں گے تو آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، اگر آپ نے اپنے گھروں کے اندر رہنے والی مائیں اور بہنوں کی فکر نہیں کی، کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا، موبائلوں کے اندر اپنے وقت کو پاس کرے گی، اور نہ جانے کہاں کہاں اپنے وقت کو ضائع کرے گی، وہ ہم سے زیادہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اس لیے میرے دوست، میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر کے اپنے مذہب کو اور اپنے سماج کو ایک اچھا سماج بنائیں، ایک اچھی سوسائٹی بنائیں، ایک ایسا ماحول اپنے سماج کے اندر بنائیں کہ کیا ہو، اسلامی فضا قائم ہو، اسلام کی روشن جو ہے ہمارے محلوں کے اندر اسلام کی روشنی گردش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔